کچھ ڈائری میں نوٹ کر کے لائے ہیں. خواتین کے لیے پہلے سے میں نے لکھ رکھا ہے. یہ جو ہے تھوڑا سوال ہے، خواتین کی طرف بھیج دیں، تحریری سوال ہے تاکہ جو ہے وہ لکھ کر کے جلدی سے دے دیں. اور میں اعلان کر دیتا ہوں کہ ایک خاتون ایک ہی جواب دیں گی، اور چاہے نام لکھ دے چاہے کنیت لکھ دے، ولدیت لکھ دے یا بچے کی طرف نسبت کر کے، تو ایک خاتون ایک جواب لکھیں گی. یہ بھیج دیں اور جلدی سے ان سوالوں کا جواب میرے پاس آ جانا چاہیے. اچھا آئیے سوال و جواب کی طرف. کچھ ڈائری وائری ہے عبد الرحمن صاحب؟ ہاں لگتا ہے لکھ کے لائے ہیں. چلیے اب جگر تھام کے بیٹھیے، آپ کی باری آئی. سوال کرتے ہیں. کوئی ہے ہاتھ اٹھانے والے تو بتائیں آپ. جی 6 ایمان. ایمان 6 چیزوں پر لانا ہے. ابھی 3 پڑھائے ہیں اور 3 اور پڑھائیں گے. آج جو پڑھائیں اللہ پر ایمان، ملائکہ فرشتوں پر ایمان اور رسول کی کتابوں پر ایمان، یہ 3 ایمان پڑھائیں. آج 3 جان لیں اور 3 بعد میں بتائیں گے. آج 3 جانیں، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان اور اللہ کی کتابوں پر ایمان. 3 چیز پر، باقی 3 اور بتائیں گے. ٹھیک ہے؟ ابھی آپ سوال نہیں کریں گے، ہم سوال کریں گے. میری باری ہے، آپ بیٹھیے، میں سوال کروں گا. سوال کریں، آپ جواب دیں گے؟ جواب دیں گے؟ اچھا گرمی کیوں ہوتی؟ گرمی ہونے کا ریزن کیا ہے؟ نہیں پتا؟ اچھا بتائیے. بہت سارے ہاتھ اٹھ گئے، بولیے گا نہیں، ہاتھ اٹھائے رہیں. پتہ اس پہ تو قرآن اندازی بھی نہیں ہو سکتی، اتنا سارا ہے. سوال بدل دیتے، ہاتھ اٹھائے رہے. کون ہاتھ اٹھاتے ہیں بتائیے؟ ایک ہاتھ لیتے ہیں اور سوال کو جو ہے ہم چینج کرتے ہیں. چلیے پیچھے سے نوازش صاحب، آپ کی نوازش ہو جائے. زمانہ کو گالی دینا اللہ کو گالی دینا ہے، کیسے جو ہے اس بات کو بتائیں گے؟ زمانہ کو گالی دینا اللہ تعالیٰ کے ہیں جی اور اس لیے کہ جب اس زمانے سے نقص نکالیں گے یا اس کو گالی دیں گے تو اللہ تعالیٰ کو گالی ملے گی. صحیح بات ہے. زمانہ اللہ ہے، انا الدہر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ہی زمانہ ہوں. نوازش ہو گئی، کرم ہو گیا آپ کا. اچھا اور کوئی ہاتھ اٹھائیں. جی عبد الرحمن صاحب. سوال تھوڑا سا جو ہے پیچیدہ کر دیتے ہیں. اگر ہم کہیں اف گرمی، ہائے گرمی نے تو مجھے مار ڈالا، گرمی کی وجہ سے تو پسینہ نکل رہا ہے، کیا یہ بھی اللہ کو گالی ہے؟ نہیں، یہ گالی نہیں ہے. بتائیے، تھوڑی سی وضاحت کر دیں کیوں گالی نہیں ہے. یہ گالی اس لیے نہیں ہے بھی یہ وہ گرمی تو ظاہری بات ہے، اگر گرمی زیادہ ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں گرمی زیادہ ہے. جی اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مہربانی ہے. اگر اللہ تعالیٰ سارے موسم ایک ہی موسم بنا دیتا تو یہ بھی ہمارے لیے مشکل ہوتا. یہ تو دوسرا موضوع ہو گیا. سر اسی پوائنٹ پہ رہیں، پوائنٹ سے بھٹکے نہیں. عدالت میں جو پوائنٹ ہوتا ہے مجرم کا، وہی اس پوائنٹ پر آنا. پوائنٹ یہ ہے کہ گرمی کو جیسے اپ گرمی کہے، ہائے گرمی، آج گرمی سے تو میں نڈھال ہو گیا، یہ کہنا صحیح ہے، جائز ہے، کہہ سکتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، آپ کا جواب درست ہے. گرمی کی خبر نقل کرنا، اس کو تھوڑا میں واضح کر دیتا ہوں. شیخ ابن عثیمین نے گالی کے تعلق سے 3 پوائنٹس کو ذکر کیا ہے، جو اصل مقصود ہے میں بیان کر دیتا ہوں. گرمی کی خبر کو نقل کرنا گالی نہیں. گرمی سے متعلق جو خبر ہے اس کو نقل کرنا یہ جو ہے گالی نہیں. جیسے خبر نقل کرتے آج بہت گرمی ہے، آج ہاٹ، ٹوڈے از ہاٹ، سو ہاٹ، یہ خبر نقل کر رہے ہیں، خبر بتا رہے ہیں، یہ گالی نہیں ہے. آج گرمی لگ رہی، زیادہ گرمی لگ رہی، یہ خبر ہے. جیسے بولتے ہیں کہ زمانہ برا ہے تو ہم زمانے کو گالی نہیں دے رہے ہیں، زمانے کے حالات اس کی خبر نقل کر رہے ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں میں کہا نا، ایسا زمانہ آنے والا، فتنہ ہوگا، اس زمانے میں یہ ہوگی، اس زمانے میں برائی ہوگی. تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے نا. تو یہ بات بتانے کا مقصد کیا ہے؟ خبر کو بتانا. گالی کیا ہے؟ جیسے حدیث میں نے پڑھ کے بتایا تھا، یا خیبۃ الدہر، ہے زمانے کی بربادی، زمانہ ہلاک کر. تو اس میں عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ زمانہ ہم کو مار رہا ہے، مار ڈالے گا. اس زمانے کے اندر پاور ہے، ہم کو بیمار کر رہا ہے. اس زمانے کے اندر پاور ہے، ہلاک کر رہا ہے. جو آدمی مر رہا ہے، جاہلیت میں لوگ عقیدہ رکھتے تھے یہ زمانہ ہم کو موت دے رہا ہے. ایسا عقیدہ نہیں رکھنا. عبد الرحمن صاحب. اچھا اور کوئی ہاتھ اٹھائیں. چھوٹے بچے سے لیتے ہیں. چھوٹا بچہ جو ہے، نماز کتنے سال میں فرض ہوتی ہے؟ نماز کتنے سال میں فرض ہوتی ہے؟ 7 سال میں. یا نماز کب فرض ہوتی ہے؟ 7 سال میں نماز کا حکم دیا جاتا ہے. نماز فرض کیا کب ہوتی ہے بچے؟ تم بتاؤ، نماز کب فرض ہوتی ہے؟ نماز کب فرض ہوتی ہے؟
اچھا بتاؤ رمضان کون سا مہینہ ہے؟ کتنے نمبر پہ کتنے نمبر کا مہینہ ہے رمضان؟ سیریل وائز کتنے نمبر میں آتا ہے؟ رمضان میں کتنا روزہ رکھا جاتا ہے یہ بتاؤ، کتنا روزہ رکھا جاتا ہے؟ 30 اور کبھی 29 بھی ہو جاتا ہے۔ چلو کیا نام ہے؟ ابراہیم، ماشاء اللہ۔ اور کوئی ہاتھ اٹھائیں؟ جی مغل صاحب آپ بتائیں گرمی کیوں آتی ہے؟ جی بہت سارا ہاتھ اٹھ گیا۔ آپ آزاد صاحب بتائیے، پہلے آپ کا تھا۔ تب جو ہے گرمی ہوتی ہے، بالکل جو ہے ٹھنڈی بھی اسی طرح سے ہوتی ہے، ٹھنڈی سانس لیتی ہے ایسی، جہنم سانس لیتی ہے تو ٹھنڈی ہوتی ہے، اور جہنم سانس لیتی ہے تو گرمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک اس کلاس میں نہیں آئے تھے آپ؟ نہیں پہلے تو پہلے تو آپ کو جواب بتا، یہ تو تقریر کرنے لگے آپ جو ہے۔ جی چلے سبقت لے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ۔ اچھا اور کوئی جواب دیں؟ شاہجہاں صاحب سے، فجر میں اور عشاء کی نماز میں، فجر اور عشاء کی نماز اس کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، ایک مثال کے ذریعہ فضیلت بتائی، وہ مثال کیا دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نہیں، اس کی فضیلت بتایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے، ایک مثال دیا ہے، ایک ایگزامپل دیا، ایگزامپل۔ فجر اور عشاء کی نماز اس کو امپورٹنٹ کو بتانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، ایگزامپل دیا ہے۔ نہیں، گلفام صاحب بتائیے، جی بتائیے۔ جی صرف ایگزامپل کی میں بات کروں، جتنا اے ٹو دا پوائنٹ بس۔ ہاں اس کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے ایک مثال بیان کی ہے۔ بہت سے لوگ پہنچ گئے ہوں گے، ہاتھ اٹھ رہا ہے، جی بتائیے، آپ بتائیے حارث صاحب۔ جی یہ کہا گیا ہے کہ منافقوں کی پہچان ہے کہ یہ جو ہے نماز عشاء اور فجر کی جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، مسلمانوں میں جو پہچان ہوتی ہے نہیں پہنچ رہے۔ اور کوئی بتائیے، جی بتائیے، آپ بتائیے۔ یہ نماز کا ہے کہ جو عشاء کی نماز پڑھ لے، وہ صبح کی پڑھ لے، اس کی ساری رات عبادت میں لگے۔ ہم ایک مثال سمجھتے ہیں، مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیان کی ہے، یہ تو آپ فضیلت تو بتایا ہی ہے، اس فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے ایک ایگزامپل دیا ہے۔ آپ بتائیے، کوئی بتائیں، اب بتائیے، آپ بتائیے۔ کوئی دوسرا بتائیے، اوپن کوشچن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر منافقین کو پتہ چل جائے کہ عشاء اور فجر کی کیا فضیلت ہے تو گھٹنوں کے بل بھی آنا پڑے تو آئیں گے مسجد۔ یہ ایگزامپل ہے، گھٹنوں کے بل بھی چل کے فجر، اگر معلوم ہو جائے ان دونوں نمازوں کی اہمیت کیا ہے، ایگزامپل کیا دیا رسول اللہ علیہ وسلم نے؟ میں نے اس کی تشریح بیان کر کے دکھائی تھی کہ اگر پیر کے بل چلنا، اگر مسجد جو ہے مان لیجیے 1 کلومیٹر مسجد دوری ہمارے گھر سے، 1 کلومیٹر اگر گھٹنوں کے بل چلتے ہیں کتنی تکلیف ہوگی؟ بہت تکلیف ہوگی، لیکن اہمیت اتنی ہے کہ اگر کسی کو اس طرح سے بھی چلنا پڑے تو اہمیت اور فضیلت کو لینے کے لیے آدمی اس طرح سے چلتا۔ یہ ایگزامپل دیا گیا۔ جی ہمارے جو مولانا صاحب تھے جامعہ صلی بنارس میں، جو سوالات کرتے تھے نا، سوالات ہی میں ہم لوگوں کو نوچ لیتے تھے۔ اب جیسے ایک مرتبہ سوال ہے تعریف کی تعریف کرو، اب سر کھجلانے لگا، تعریف کی کیا تعریف کریں؟ تو اس طرح سے جو ہے جی فضیلت نہیں، فضیلت تو آلریڈی بتائی گئی، فضیلت کے لیے ایگزامپل دیا گیا، اس ایگزامپل سے فضیلت معلوم ہو رہی ہے، اس ایگزام سے، اس جو ایگزامپل دیا گیا ہے مثال، اس سے فضیلت ظاہر ہو رہی ہے۔
نوازی صاحب جو ہے جواب دے چکے ہیں. ہم چاہتے ہیں اب دوسرا کوئی. اچھا کوئی ہاتھ اٹھائے. حسین صاحب آپ ہاتھ اٹھائیں گے, کچھ بولیں گے؟ بتائیے دنیا میں جو گرمی ہے جہنم کے مقابلے میں کتنا پرسنٹ دنیا میں؟ آپ نہیں بولیں گے, آپ بتائیے. دنیا میں دنیا کی گرمی کتنی ہے جہنم کے؟ دنیا کی آگ یا گرمی جہنم کے مقابلے میں کتنا پرسنٹ ہے؟ ہم نے آپ کے کیا سوال کیا ہے؟ جہنم کے بارے میں تو نہیں سوال, ہم نے دنیا کے بارے میں. آخرت کے جہنم کے مقابلے میں دنیا کی آگ کا پرسنٹیج کتنا بنے گا؟ اتنا آدمی صبر نہیں ہو رہا ہے, جواب بول دے رہا ہے. میں کہتا ہوں نہیں بولو, ہاتھ منہ پہ رکھیں, دستی رکھ لیں, رومال رکھ لیں. نہیں, صبر نہیں ہو رہا اور آپ بتا نہیں پا رہے ہیں. نہیں اب تو نہیں, اس سوال کینسل, اس پر سے آگے جا رہے ہیں. اچھا کوئی ہاتھ اٹھائیں, اب ہاتھ اٹھائیں. یہ ہے جب بغیر سنے ہوئے ہاتھ اٹھائے نا تو دل پہ ہاتھ رکھ, ایک ہاتھ دل پہ رکھیے گا, ایک ہاتھ ایسے اٹھا. دل کے جو کمزور اور مریض ہیں میں معافی چاہتا ہوں, ایک ہاتھ دل پہ جائے. بتائیے مغل صاحب, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گرمی سے بچنے کے لیے کچھ کھاتے تھے, کیا کھاتے تھے بتائیے؟ کھجور کو ککڑی کے ساتھ. ہم نے جو بتایا تھا وہ کیا بتایا تھا؟ ہاں تو وہ بھی حدیث ہے, لیکن ہم وہ حدیث نہیں بتا سکے تھے. اتفاق سے میرے ذہن میں وہ حدیث نہیں آئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گرمی میں کھجور کو ککڑی کے ساتھ بھی کھاتے تھے اور گرمی میں تربوز کے ساتھ بھی کھاتے تھے. میں صرف تربوز والی, باہر کا اب دونوں حدیث میں آیا. تو مغل صاحب جواب دے گئے. خواتین کے پاس دیکھیں جواب آ رہا ہے, اگر پوچھ لیں. کوئی ہاتھ اٹھائیں. جی آپ بتائیے, آپ جو ہے آپ احمد حسین صاحب, یہ جو ہے ایک فاحشہ عورت کی جو ہے مغفرت ہو گئی تھی. ہمارا سوال سنیے, سوال کا جواب چاہیے میں. مغفرت ہو گئی تھی, اس کا کام کیا تھا, اس نے کیا کر کے دکھایا تھا, وہ پوری ایکٹیویٹی بتائیے. ایکٹیویٹی اس کا, سمجھ رہے ہیں ہمارا سوال, سمجھ رہے ہیں؟ اس عورت کی ایکٹیویٹی, اس کا عمل. اب پریشان نہیں ہو جائے, ہمارا سوال تھوڑا سا ہارڈ ہو جاتا ہے. اس عورت نے کیا کیا تھا, کر کے کیا دیکھو, اس کا ایکٹیویٹی بتائیے. جی دوپٹے سے, دیکھیں ادھر صبر نہیں ہو رہا ہے. صبر کا یہاں درخت ایک اگانا پڑے گا. آپ ایسا کریں, ایک درخت لائیں, اس کا نام دیں صبر کا درخت. اس کو دیکھ لیں گے, نظر پڑتی رہے گی, تھوڑا صبر کرتے رہیں گے. موزے کو یہی ایکٹیویٹی, یہی سوال ہمارا, یہی ایگزیکٹ چیز ہم جو پوچھ رہے ہیں وہ بتانا چاہیے. موزے کو دوپٹہ سے باندھا, ٹھیک ہے اب تو اتنا دیر پہنچ ہی جائیں گے. موزہ کو دوپٹہ سے باندھا, یہ دماغی چیز ہے, ہر آدمی نہیں وہاں پہنچے گا. یعنی کنواں سے پانی نکالنا جہاں ڈول نہیں, رسی نہیں, کچھ بھی نہیں, کیا کرے گا بندہ؟ اس نے یہاں سینس لگائے, سینس آف ہیومر کو یوز کیا. موزہ نکالا, دوپٹے سے باندھا اور پھر جو ہے کنویں میں ڈالا, نکال کر کے کتے کو پلایا. یہ ہے سینس آف ہیومر. تو اس طرح سے کہیں دین پر عمل کرنا پڑے, کسی کی مدد کرنا پڑے, اس طرح سے ہمیں مدد کرنا چاہیے. احمد حسین صاحب. اچھا ایک سوال آپ سے ہے گلفام صاحب, زقوم بتائیے, زقوم کسے کہتے ہیں اور کہاں سے آئے گا؟ ہاں زقوم کسے کہتے ہیں اور کہاں سے آئے گا؟ ویسے تو یہ جہنم سے ریلیٹڈ ہے. ہاں کا پھل ہے جو جہنم کو کھلایا جائے گا. جی جی جن کو ہتھیلیاں جس سے, جی جی بالکل بالکل. یہ پھل کہاں سے آئے گا؟ دنیا میں ہے ادھر کہیں؟ ایک پھوڑ کا درخت ہے, لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہی زقوم ہے. یہ اسی جہنم میں پیدا کیا جائے گا. جہنم میں زقوم ایک پھل ہے جو پورے جو ہے اتری ورتری سب کو جو ہے گلا ڈالے گا. اچھا اس کے بعد جو ہے کوئی ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ یہی تو بات ہے,
ہم آپ کا ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ ہم کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم جو ہے بتا دیں. اچھا چلیے اوپن سوال. عہد جاہلیت میں 2 قسم کی غلطی تھی جو سفر کے تعلق سے میں نے بیان کیا تھا, وہ بتائیں. جو جواب نہیں دیے ہیں, عہد جاہلیت میں سفر کے تعلق سے 2 غلطی جاہلیوں کے زمان. جی بتائیے. عہد جاہلیت میں سفر میں 2. آپ کا نام آ گیا نا؟ جی جی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دوسروں کو جو ہے وہ سفر کرنے سے پہلے پرندے کو اڑاتے تھے, اگر پرندہ دائیں طرف اڑتا تھا جی جی تو سفر جاری رکھتے تھے, اگر پرندہ بائیں طرف اڑتا تھا تو سفر روک دیتے. تو یہ تو ایک ہو گیا, اور کچھ تھا؟ ہم نے 2 پوچھا ہے. اور دوسرا یہ وہ سفر کرنے کے دوران اگر کوئی واقعہ پیش آ جاتا تو وہ سفر روک دیتے تھے, اگر پرندہ دائیں طرف اڑتا دیکھتے وہ تو بات ایک ہی ہوئی, اسی پہ تقریر ہو جائے گی, لمبی ایک تقریر, بس ایک پوائنٹ ہوا وہ. اس پہ اگر آپ 10 پیج بھی لکھیں گے نا اس پہ تو ایک ہی پوائنٹ رہے گا. ایک بولے نہیں, بولنا ہم صبر کا درخت لگوائیں گے پھر تو جو ہے. بتائیے, ہاتھ اٹھائیں, پہلے کوئی ہاتھ اٹھائیں اور جواب دیں. جی بتائیے, آپ جواب دیجیے. عمر صاحب 2 غلطی بتائیے. ایک تو بتا دیے, آؤٹ ہو گیا. وہ بھی وہی چیز ہو گیا, وہ وہی. اس پہ میں نے بولا نا ایک تھیسس بھی لکھ دیں گے تو ایک ہی پوائنٹ ملے گا, دوسرا پوائنٹ ابھی بھی باقی ہے. اسی میں آئے گا, یہ نحوستی میں آئے گا. جی نہیں, نوازش صاحب نہیں, نہیں آپ نے بتایا, آپ کو بہت معلوم ہے, نالج سے بھرے پڑے ہیں. آپ کا جواب اصل میں آ گیا نا, اس لیے انعام ہمارے پاس جو تعداد میں ہے, تم چاہتے سب دوسروں کو بھی ملے, اس لیے دوسروں سے لیتے ہیں. جی بتائیے بتائیے. جی بتائیے. جی وہ ایک ہی ہو گیا, پورا تھیسس لکھ دیں گے نا, وہ بدشگونی, نحوست, بدفعلی, سب ایک ہی پوائنٹ آئے گا. ہم دوسرا پوائنٹ چاہتے 2 غلطی تھی جاہلیت میں. جی جی ہاں, مہینے کو چینج کرتے تھے. حرمت والا مہینہ ہوتا تھا تو جو ہے محرم کے مہینے کو چینج کر کے پہلے سفر لے آتے تھے, محرم کو بعد میں لاتے تھے. ہاں تو یہ تو جو ہے عبدالغفام صاحب کا نام آ گیا تھا. ہم یہی چاہتے ہیں دوسرا کوئی جواب دیں تاکہ جو اس میں نام آئے. اچھا, جوائنٹ فیملی میں رہنا کیسا ہے؟ جو جواب نہیں دیے ہیں وہ بتائیں. جی بتائیے, آپ بتائیے. جوائنٹ فیملی سسٹم اسلامی نظریے سے جوائنٹ فیملی سسٹم کیسا؟ ہاں ہاں ہاں, تو تھوڑا یہ تو وہ حالات ہو گیا. شریعت سے کچھ اگزامپل دے کے دلیل دے کے. نظام نہیں ہے اسلام میں. جوائنٹ فیملی کوئی ضروری نہیں کہ جوائنٹ فیملی رہنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے مثال دیا جس پر کافی دیر تک میں نے بات کی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بیک وقت ایک وقت میں 9 بیویاں تھیں اور سب کا علیحدہ نظام اور سسٹم تھا. تو اگر کوئی رہتا ہے تو کوئی اس میں غلط بھی نہیں, گناہ بھی نہیں. اور اگر کوئی الگ ہونا چاہیے, جیسے اپنے یہاں گناہ سمجھا جاتا ہے نا, تو وہ جو ہے یہ ایسی بات نہیں, الگ ہو سکتا. آپ کا نام کیا ہے؟ طاہر. جی ماشاء اللہ. دلیل سے اب بتائیے گا, دلیل سے بدشگونی لینا کیسا ہے, دلیل بھی ذکر کیجیے گا. اوپن سوال ہے. جی آزاد صاحب نام آیا, آپ کا آ گیا. جو دوسرے ہیں, ایک تم سے سوال ہوگا. بدشگونی لینا بغیر دلیل کے تمہارا چل جائے گا, کیونکہ بغیر دلیل بدشگونی لینا کیسا ہے؟ نہیں, اس سے پوچھ رہے ہیں عبدالوہاب سے. بدشگونی, نحوست, بدفعلی لینا اسلام میں کیسا ہے؟ اس کا حکم کیا ہے شریعت کی نظر میں؟ بدشگونی لینا, نحوست لینا, بدفعلی شرک ہے نا. تو صبر کا ایک درخت لگا دیں ادھر, صبر کا ایک درخت لگانا پڑے گا ادھر. یہ عبدالوہاب کو تھا. چلیے کوئی مشکل نہیں, جواب دے دیے ہیں. شاہ جہاں صاحب چونکہ اردو سیکشن کے نہیں ہے, پھر اردو ماشاءاللہ بولتے ہیں, جواب دیتے ہیں, تو شاہ جہاں صاحب بالکل صحیح جواب ہے. یعنی بدشگونی لینا, کسی کے بارے میں نحوست سمجھنا اسلام میں شرک ہے. شاہ جہاں سے
کوئی دلیل دے سکتے ہیں اس بارے میں؟ جی دلیل بتائیے. شرک ہے، شرک کی دلیل. بدشگونی شرک ہے. جو سوال ایٹ ٹو دا پوائنٹ ہونا چاہیے. دعا پہ پہنچیں گے تو دعا بتائیے گا. یہ ہوا نا کہ اللہ یعنی کہ بدشگونی مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ بولتا نہیں کرنے کے لیے اور آپ کر رہے ہیں. ہم یہ تو جو ہے سمجھا رہے ہیں نا ہم کو، ہم سمجھنا نہیں چاہتے، ہم دلیل لینا چاہتے ہیں. جی بتائیے، دلیل بتائیں کوئی. جی بتائیے، کوئی دوسرا بتائیں. آزاد صاحب دلیل بتائیے. کوئی دلیل چاہیے نا. وہابی بہت کٹر ہوتا ہے، بغیر دلیل کے مانتا ہی نہیں ہے. وہ سننی ہے، سن کر کے کچھ بول دیں گے. ہاں ندی میں بہا دیا، یہ اٹھا دیا، سمندر اٹھا دیا، پہاڑ ایک ہاتھ پہ اٹھا لیا. کہ ہاں ماشاء اللہ سبحان اللہ، بغیر عقل میں آئے نہیں آئے، ماشاء اللہ سبحان اللہ. جی بتائیے. دلیل نام ہے قرآن کی آیت کا، دلیل نام ہے حدیث کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا. یہ دلیل اس کو بولتے ہیں. دلیل کس چیز کو بولتے ہیں؟ قرآن کی آیت ہو یا حدیث، ان دو چیزوں کا نام دلیل ہے. آپ بتائیے مولانا صاحب سعید صاحب اس بارے میں دلیل. لا ادوا، ہم دلیل کس چیز کی مانگ رہے ہیں؟ دلیل مانگ رہے ہیں کہ شرک ہے، اس کی دلیل مانگ رہے ہیں. بدشگونی لینا شرک ہے. جی بتائیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جو بندہ کسی عامل کے پاس جاتا ہے اور اس سے یہ گولی پان لیتا ہے تو اس کی 40 دن کوئی عبادت نہیں ہوگی. عبادت والی بات ہے، ہم شرک والی بات کرتے ہیں. بہت چھوٹی حدیث ہے، بتا دیتے ہیں. اطیرا شرکن، 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطیرا شرکن اطیرا شرکن اطیرا شرکن. دلیل کس چیز کا نام ہے؟ ہم اسی لیے ہم کیوں دلیل ذکر کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو بنانا چاہتے ہیں، اس اسپرٹ میں لانا چاہتے ہیں کہ آپ دین کو دلیل سے سمجھیے. بھلے آپ میرے طرح کٹر وہابی نہیں بنی، لیکن آپ دین تو سمجھیے دلیل سے. دین نام ہے دلیل کا، قرآن اور حدیث کا. اطیرا شرکن یہ دلیل ہے، یعنی بدشگونی لینا شرک ہے. تو یہ انعام ہم رکھ لیں. اچھا آگے آ جائیں. جو ہے اب جو ہے اوپن ہے. بدشگونی میں کوئی واقع ہو جاتا ہے، شرک میں واقع ہو گیا، یہ کنفرم ہے. اب اس سے نکلنے کا کفارہ کیا ہے؟ یہ چھوٹا شرک ہے، اسلام سے نہیں نکلتا ہے. اسلام سے اتنا بھی ٹائٹ وہابی نہیں بنیے کہ اسلام سے خارج کر دیجئے. تھوڑا سا ہلکا والا وہابی بنیے. جی یہ بدشگونی لینا شرک ہے، لیکن نچلے شرک اصغر ہے. کفارہ کیا ہے؟ ایک دعا ہے. کیا ہے؟ ایک دعا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اگر ہم سے بدشگونی ہو جائے ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک دعا پڑھو، یہ کفارہ ہو جائے گا. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک. یہ بدشگونی سے نکلنے کا کفارہ ہے. گلفام عبد الرحمن صاحب کا بھی آ گیا ہے. یہ تو ہے جواب کہاں آ رہا ہے، ڈبل کر دیں. خواتین کے پاس سے دیکھیں، 1 منٹ دیکھ لیں. عرش الہی کے سایہ میں جگہ پانے والے، یہ سارا جو ہے پرچہ جو ہے بھر کے آ گیا. ہم کو لگتا ہے اور دیتے تو اور بھر جاتا ہوں. ام بلال، تلبینہ، سرید، کھجور، ککڑی. اچھا یہ صحیح ہے. عورت فیل کرنے کو ام حارث، ماشاءاللہ ام حارث نے کافی، وہی ام حارث جو ہے بہت اچھا 75 نمبر تھا خواتین میں، بہت اچھا نمبر 75 نمبر ماشاءاللہ انہوں نے لایا تھا. دیکھیے ان کا جواب بھی. گرمی میں عورتیں لباس کے سلسلے میں کیا سستی کرتی ہیں؟ گرمی میں عورتیں باریک کپڑے استعمال کرتی ہیں اور اوڑھنی جسم سے نمایاں ہوتا رہتا ہے. دوپٹہ نہیں اوڑھتی ہیں جس سے جسم نمایاں ہوتا رہتا ہے. ماشاءاللہ بالکل صحیح جواب ہے.
बिनते अब्बास आयशा रज़ी अल्लाह तआला क्या खाया करती थी? आयशा रज़ी अल्लाह तआला रुखसती से पहले क्या खाती थी मोटा होने के लिए, सेहतमंद होने के लिए? खजूर और ककड़ी, खजूर और ककड़ी खाया करती थी। और ये अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खजूर ककड़ी खाते थे और खजूर तरबूज भी खाते थे। उम्मे अब्दुल कुद्दूस भी सही लिखी हैं। जब उसको खूबसूरत औरत माशाल्लाह। उम्मे इब्राहिम भी सही लिखी हुई हैं। कौसर अर्श इलाही, हाँ ये भी सही लिखे हैं माशाल्लाह, सबका जवाब सही है। 1 2 3 4 5 6 माशाल्लाह। ख़वातीन तो बाजी मार ले गई आप लोगों से। 6 ख़वातीन की तरफ से जवाब आया। हाँ किताब तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6। अच्छा बताइए, ओपन सवाल है। उंदलुस में एक फ़कीह पैदा हुए जो कहाँ तालीम हासिल करने गए थे? बगदाद गए थे। उनका नाम क्या है? वलदियत के साथ बताएं उनका नाम। सवाल, उंदलुस से एक आदमी आते हैं, बगदाद आते हैं तालीम हासिल करने के लिए, और फिर यहाँ से एक बड़े इमाम बन के जाते हैं उंदलुस। उनका नाम क्या था? हाँ इमाम बुखारी नहीं, बताएं। मैंने लिंक दिया था ना आपको तकरीर सुनने के लिए, शायद किसी ने खोला कि नहीं खोला पता नहीं। हमारे चैनल उसको किसने जो है सब्सक्राइब किया बताइए तो? यूट्यूब चैनल को कौन कौन सब्सक्राइब किए हुए हैं? माशाल्लाह। जितने भी सारे बयानात होते रिकॉर्ड होते हैं सब जो है एक दिन के बाद सब आ जाता है। तो उनका नाम कोई बताएं, आप बताइए आप। अच्छा अच्छा, उनके वाक़े से कुछ नसीहत बताइए। उनके वाक़े से क्या नसीहत मिलती है? वो जो तालीम हासिल करके गए फिर रिटर्न गए, हमने उससे कुछ बताया, तालिब इल्मों के आदाब उससे बताए, उनसे क्या अदब मिलता है तालीम का? यही कि अगर इतनी दूर जाके भी इल्म हासिल करना पड़े, जी जी तकलीफ उठा के भी इल्म जो है वो हासिल किया करते थे हमारे संसार। जी जी हमें भी इस तरह करना पड़े तो हमें करना चाहिए, और तालीम जहाँ से मिले हमें जाके हासिल करनी चाहिए। हाँ, तो उसमें हमने 3 पॉइंट तालिब इल्म के आदाब में हमने 3 पॉइंट ज़िक्र किया था। क्या किया था? एक ये ज़िक्र किया था कि इल्म का शौक़ देखिए, उसके बाद इल्म के लिए इज्तिहाद मेहनत देखिए, और इल्म के लिए तसलसल कंटिन्यू, ये इल्म के आदाब हैं। इस वाक़े से मैंने बयान किया था। जी उसमें आपने ये भी कहा था ना कि उस वक्त में वहाँ पे जो है ना मुनायत थी उसकी, जी वो एक फ़कीर बन के जाते थे। वो तो जो है दूसरी बात, वो तो पूरा वाक़या हो गया। मैं वाक़या पे नहीं जा रहा हूँ। बस कंसंट्रेट रहें जो पॉइंट चल रहा है कि वाक़या से हमने क्या निचोड़ निकाला, इससे सबक हमें क्या मिला। सबक ये मिला कि इल्म का शौक़ हमारे अंदर होना चाहिए, इल्म के लिए हमें उस तरह से जतन और मेहनत करना चाहिए, और उस तरह से इल्म तसलसल के साथ कंटिन्यू इल्म हासिल करें तो इंशाअल्लाह हम इल्म को हासिल कर सकते हैं। नहीं, बकी बिन मखलद, बकी बिन मखलद, अब भूलेंगे नहीं क्योंकि वाक़या बहुत अहम है, और फिर से जो है वो सुन भी सकते हैं। तो माशाअल्लाह जो है साहब एक जो खुशबू रहेगी। एक हम चाहते हैं 2 भाइयों में से किसी एक को मिले। सवाल एक रहेगा लेकिन जवाब देखते जीतता कौन है। चलो कंपटीशन करते, बाद में झगड़ा करना घर में जा कर के कौन हारा कौन जीता। असहाबे सुफ़ा किसे कहते हैं? असहाबे सुफ़ा, ये 2 भाइयों का मुकाबला है। असहाबे सुफ़ा किसे कहते हैं? ज़ैद और अब्दुल वहाब, 2 में से कोई। सबसे बेसिक क्वेश्चन है। असहाबे सुफ़ा किसको बोलते हैं? असहाब बोलते हैं साथी को, और सुफ़ा एक जगह है, तो बोलते किसको हैं? जी बताइए, पीछे से आप ही बताइए, असहाबे सुफ़ा किसे बोलते हैं? जी हाँ, वो असहाबे सुफ़ा हो जाते हैं। तो हम अपनी शादी कैंसिल करवा लेते हैं, घर भी हम गिरा देते हैं, बुलडोज़र चल ही रहा है यूपी में, असहाबे सुफ़ा में से हो जाएंगे। हाँ
کن کو بولتے ہیں؟ اصحاب صفہ بولتے کس کو ہیں؟ یہ آدمی ہے. کن کو بولتے ہیں؟ گروپ آف پرسن. کون ہے بتاؤ؟ سوری میں بھی صبر کا دامن چھوڑ رہا ہوں. دونوں میں سے کوئی نہیں. اچھا بتائیے، کامن سوال کر رہے ہیں. ہدایت توفیق کسے کہتے ہیں؟ ہدایت توفیق. جی بتائیے حارث صاحب. جو ہے اللہ سے مانگا جاتا ہے کہ ہدایت اللہ سے مانگا جاتا ہے ہمیشہ دعا میں کہ اللہ ہمیں توفیق دے. اس کی کوئی دلیل بتا سکتے ہیں؟ کچھ مفہوم دلیل کے ذریعہ قرآن و حدیث میں اس طرح سے کہیں آیا ہے کہ ہدایت توفیق اللہ کے پاس ہے، اللہ دے سکتا ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے؟ بتائیے دلیل. تو چچا والا واقعہ نہیں معلوم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے، وہ آیت نہیں پیش کرے، مفہوم تو بتا سکتے ہیں نا کم سے کم. دلیل کا مطلب، دلیل تو قرآن اور حدیث ہے. اگر مثال کے طور پہ آیت یاد نہیں، مفہوم تو بتا سکتے ہیں. حدیث یاد نہیں، مفہوم تو بتا سکتے ہیں. جی جی. کلمہ پڑھانے کے لیے نہیں پڑھا، بتایا کہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت آپ کی طرف سے نہیں ہے، میں جسے چاہوں گا وہ اسی کو ہدایت ملے گی. جی جی. حارث صاحب. عمر صاحب آپ، حسین صاحب آپ سے سوال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ یہ بتائیے ہدایت ارشاد کیا ہے؟ ہدایت ارشاد، کسی کو نصیحت کرنا ہدایت ارشاد ہے. ماشاءاللہ آج جو ہے جیت لیے ہیں. ہدایت ارشاد تبلیغ کرنے کا نام، دعوت کا نام، دین بتانے کا نام ہدایت ارشاد ہے. ہدایت دینا، ہدایت کی طرف بلانا، دین کی طرف بلانا. جس کو رسول جو کام کر رہے تھے، جو تبلیغ کر رہے تھے، اسی کا نام ہدایت ارشاد ہے. تو یہ ہمارے حسین صاحب ہو گئے. تو یہ ہمارے آٹھ جو ہے 18 لوگ ہو گئے. لوگ آ جائیں جو ہے. منیر صاحب یہ جو نام لے رہا ہوں وہ سب آ جائے. نوازش، عبد الرحمن، ابراہیم، آزاد، مغل، احمد حسین، گلفام، طاہر، شاہجہاں، اور 6 خواتین ہیں. ان کی طرف سے کوئی ایک نائب آ جائے. ام حارث کی طرف سے، بنت عباس کی طرف سے، ام عبد القدوس کی طرف سے، اور ام ابراہیم کی طرف سے، کوثر آزاد کی طرف سے، اور ام بلال کی طرف سے. ایک جو ہے آ جائیں. ماشاءاللہ. یہ جو ہے کتاب نکال نام بتا دینا، نام بتائیں، نام بولے آپ. ہو جائے گا آپ کے لیے. اچھا ایک نکالیں. یہ دیجیے، ایک نوازش کو دیجیے پہلے. نوازش، یہ چیز دیجیے، ایک کتاب رہنے دیجیے، یہ کتاب رہنے دیجیے. ایک خوشبو جو ہے بہترین چیز جو سب کے لیے ہے. نوازش. عبد الرحمن، ان کو بولیں گے وہ لے لینے کے لیے. کہاں گیا؟ لے رہے ہیں، وہ لے رہے ہیں. عبد الرحمن صاحب ماشاءاللہ. یہ اس میں خوشبو دیجیے نا. کتاب جو ہے میں نے کہا تھا، میں نے کتاب ملے گی انشاءاللہ. کتاب ملے گی. کتاب جو ہے ہاں خوشبو دیجیے. اصل خوشبو ہی دینا ہے جو سب کو دینا ہے. خوشبو دیجیے کہ خوشبو ہم چاہتے ہیں خوشبودار ہوں، معطر ہیں. وہ کہاں گیا؟ ابراہیم، اس کے بعد آزاد انصاری جی، اور احمد حسین. اس کے بعد مغل صاحب. اس کے بعد گلفام صاحب، گلفام. اس کے بعد طاہر ہو گئے. اس کے بعد شاہجہاں صاحب، شاہجہاں ماشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے یہ خواتین کی طرف سے جیسے کوثر آرا ہے، کوثر آرا، ان کی طرف سے کوئی نائب جو خواتین میں کوثر آرا کون ہے ادھر ان کے طرف سے؟ کوئی ہیں ان کی آپ کی؟ ہاں ماشاءاللہ. ایک دیجیے ان کو جو ہے ایک خوشبو. نہیں کوثر آرا، دیکھیں رائٹنگ پہچان لیں وہی ہے. چلیے جزاکم اللہ خیر. ام ابراہیم کی طرف سے ماشاءاللہ تمہارا ڈبل ہو گیا.
ابراہیم ہوگی. عبد القدوس کی طرف سے, اور کیونکہ خواتین میں خوشبو نہیں گئی تھی پہلے نا. حارث کی طرف سے, ماشاءاللہ. حارث کے لیے دیکھیے ایک گفٹ میں کتاب رکھا ہوں جو بہترین کتاب ہے, ہدیۃ النساء. اس میں خواتین کے جو ہے بہت سارے مسائل ہیں, تو زیادہ نمبر لانے کی وجہ سے جو ہے میں کتاب دینا چاہتا ہوں. بارک اللہ فی. اور ایک ہے بنت عباس, ماشاءاللہ, جزاکم اللہ خیر. اور ایک ہو گئے بلال, جی ہو گیا, بلا بلال ہو گئی. اور اس کے بعد جو ہے ایک آپ کا ہو گیا, جی ایک آپ خوشبودار ہو جائے. ایک ہو گئے حارث آگے. اور ایک ہو گئے حسین صاحب. حسین کہاں اتنا پیچھے آ جائیں, ہاں یہ ہو گئے. اور جو ہے بچ گئی ہے, نہیں یہ کسی کی ہے, کسی وہ ہے نا نوازش ابھی نہیں آیا. نوازش جو ہے سائڈ میں رکھ دیں. اور آپ کون بول رہے تھے, کیا لیں گے؟ بس وہ ان کو دے دیا آپ نے, اچھا ان کو یہ دینے والا تھا. اور ایک جو ہے خواتین میں ایک آپ اپنی جی اہلیہ کے لیے دیجئے, اور شوہر کی اصلاح کے لیے ایک آپ بھی لیجئے. جی بک لیجئے, ایک بک جو ہے خواتین کے مسائل. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا ایک نا فوٹو لینا چاہ رہے ہو, لاسٹ ٹائم تھوڑا سا مکس ہو گیا تھا. اگر سارے ایک جو ہے گروپ فوٹو دے دیں تو, جنہوں نے لی ہے نام, تو سارے کھڑے ہو جائے. کے ساتھ کھڑا ہو. کتنے 5-6 نام دیے تھے, ایک ہی بک.